الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ رجب شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس مہینے میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے رجب شریف کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ بڑا برکت والا عظیم مہینہ ہے اور اس میں نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رجب کی باقی مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت جو ہے انبیاء علیہ السلام پر، اور رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت بندوں پر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رجب بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو شخص ایک روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اس میں 7 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند فرما دے گا۔ جو شخص اس میں 8 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور جس نے اس رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں 15 روزے رکھے گا تو ایک ندا کرنے والا آسمان پر فرشتہ ایک ندا کرنے والا یہ پکارے گا، منادی پکارے گا کہ اے شخص تیرے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا ہے، یعنی سارے سابقہ گناہوں کو بخش دیا ہے، اب جتنا تو نیکیاں کرے گا، اب عمل زیادہ کرے گا تو اس کا ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی، کہ جو شخص رجب شریف کا 1 روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اور ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت پر فریفتہ تھا، تو ایک مرتبہ ان کو گناہ کرنے کا موقع مل گیا، دونوں کو آپس میں ملنے کا۔ ان قریب گناہ ان سے سرزد ہو جاتا۔ اس سے قبل اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا تو اس کو چاند نظر آیا۔ کس مہینے کا چاند ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ رجب کے مہینے کا چاند ہے۔ تو وہ فوراً اس گناہ سے رک گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اکابرین جو ہے اس مہینے کا تقدس کیا کرتے تھے، ادب و احترام کیا کرتے تھے، تو وہ فوراً گناہ سے رک گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ جاؤ اس بندے سے ملاقات کرو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ملاقات کی تو وہ عرض کرنے لگا کہ جب میں نے 1 مہینے کا یعنی رجب کے مہینے کا جب تقدس کیا اور اس کا ادب و احترام کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا جزا دی کہ ایک نبی جو ہے میری ملاقات کے لیے آ گیا، تو اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو پھر جو ہے عزت اور مقام کتنا بلند ہوگا، تو وہ فوراً جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان،
اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے اندر برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔